بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اربوں خربوں درود و سلام حضرت سیدنا حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان کی اولاد، ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری، ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے اندر آج ہم آپ کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان کی زندگی کا پورا بیان بتانے والے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا، اور خاص طور سے ہماری گزارش ہے کہ خواتین لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، نوجوان لڑکیاں ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا۔ حضرت رابعہ بصری کی ولادت بسعادت ملک عراق کے مشہور و معروف شہر بصرہ کے ایک گاؤں میں نہایت ہی متقی و پرہیزگار شخص حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہا کرتے تھے، جو انتہائی غریب اور مفلس انسان تھے۔ ان کی معاشی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، یہاں تک کہ کئی دنوں تک ان کے گھر چولہے میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، اور وہ ماں اہل و عیال فقر و فاقہ سے گزار دیتے تھے، مگر اپنی فطری صبر و قناعت کے سبب کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا گوارا نہ کرتے تھے۔ چنانچہ انہی بزرگ کے یہاں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت 97 ہجری میں ہوئی۔ بعض تذکرہ نگاروں نے 99 ہجری اور بعض نے 95 ہجری ذکر کیا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں عطا فرمائی تھی، اور ان میں سب سے چھوٹی حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ رابعہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چار کے ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ کا بھی نام رابعہ رکھا گیا تھا، چونکہ آپ کی پیدائش چوتھے نمبر پر ہوئی تھی۔ دوستو، پیدائش کی برکت، جس رات آپ نے اس دنیائے آب و گل کو اپنے مبارک قدموں سے سرفراز کیا، اس وقت آپ کے گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا، نہ تو گھر کے چراغ میں اتنا تیل تھا کہ اس کو جلا کر تاریکی دور کی جاتی، اور نہ ہی کپڑے کا اتنا ٹکڑا کہ جس میں آپ کو لپیٹا جاتا۔ نوبت یہ تھی کہ آپ کے ناف کے مالش کے لیے گھر میں روغن بھی موجود نہ تھا۔ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ، جو صبر و رضا کی سراپا تصویر تھی، غربت و افلاس کے آہینی پنجوں نے اگرچہ انہیں اپنے خونی شکنجوں میں جکڑ رکھا تھا، پھر بھی انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ہاتھوں سے دامن صبر و رضا کو جانے نہ دیا، اور وہ ہر باد افلاس کی بندی کا مقابلہ مجبور چٹانوں کی طرح صبر و قناعت سے کرتی رہی۔ لیکن ایک عورت کے لیے اس سے بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، وہ بھی ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ہے۔ ماں کا دل تو وہ نازک آپ گنا ہوتا ہے جس کو ٹوٹ کر بکھرنے کے لیے ہلکی سی ٹھیس بھی کافی ہوتی ہے۔ آخر آپ کی والدہ اپنے صبر کے اس لبریز پیمانے کو کب تک روکے رکھتی جو برسوں سے چھلکنے کے لیے بےتاب و بے قرار تھا؟ اور پھر وہی صبر و شکر کی دیوی جس نے کبھی بھی اپنے شریک زندگی کے سامنے سوال کا دامن اس لیے نہیں پھیلایا کہ کہیں ان کی پریشانی میں اضافہ نہ ہو جائے، آج ایک چھوٹی سی چیز کے لیے اس پر آمدہ پیکار ہونے اور موتیوں اور اشکوں کی لڑیوں میں پرونا ممتا کی مجبوری بن کر رہ گئی تھی، اور وہ ایک ادنا التجا کے لیے اپنے سرتاج کے روبرو کھڑی تھی۔ دل اس خوف سے مزمحل ہوا جا رہا تھا کہ کہیں یہ میرا سوال ان کے قلب نازک پر تیشہ زنی کا کام نہ کر دے، اور ان کی ناراضگی خدا و رسول کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ قوت گویائی کام نہیں کر رہی تھی، یوں بھی وہ بہت زیادہ متحمل مزاج اور صبر آزما ثابت ہوئی تھی۔ دل کی باتوں کو زبان عطا کرنا ان کے لیے نہایت مشکل تھا۔ اپنے رنجیدہ مقدر پر وہ اندر ہی اندر سلگتی رہی، مگر آنکھوں کی چلمن سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کا احساس کسی کو بھی نہیں ہونے دیتی۔ ہزاروں ہمتوں کو یکجا کر کے اپنے رفیق ہمدم کے سامنے لب کشا ہونے کی ضرورت کی، اور یوں عرض گزار ہوئی کہ اے میرے سرتاج، آپ سے گھر کی حالت ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں نے کبھی بھی آپ کے لیے آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا، مگر آج میں خود کی ممتا سے مجبور ہوں۔ براہ کرم گھر میں قدم رکھنے والی بچی کے لیے پڑوسی کے یہاں تھوڑا سا روغن مانگ لائے تاکہ اس بچی کے ناف کی مالش کر دوں۔ پرسوز لہجے اور آنسوؤں کے سائے میں کیا گیا یہ ادنا سا سوال حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پردے سماست سے جو ہی ٹکرایا، ایک دھماکہ سا ہوا، اور صبر و استقامت کی عمارت مسمار ہوتی نظر آئی۔ چہرے پر تفکر کے گہرے سائے چھانے لگے۔ ایک طرف باوفا بیوی کی درد بری آہیں ذہن و دماغ میں ہنگامہ برپا کر رہی تھی، تو دوسری جانب اپنے معبود حقیقی سے کیا ہوا وعدہ وفا دل و دماغ کے نہا خانوں میں کچوکے لگا رہا تھا، کیونکہ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عہد کر لیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کے آگے کشکول گدائی لے کر نہیں جاؤں گا۔ اس لیے ان کا پڑوسی کے گھر روغن کے لیے جانا عہد خداوندی کو اپنے ہاتھوں
منقطع کرنے کے مترادف تھا۔ یہ کام کسی بھی طرح انہیں گوارا نہ تھا، مگر اپنی نیک بیوی کی التجا کو ٹھکرا کر اسے محروم کر دینا بھی ان کے لیے آسان نہ تھا۔ بالآخر یہ خیال کرتے ہوئے کہ کہیں بیوی کا دل ٹوٹ کر بکھر نہ جائے، اپنے بوجھل قدموں کے ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ قدم قدم پر غیرت وفاداری پاؤں میں جنجیریں کس رہی تھی۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے ایک پڑوسی کے گھر گئے اور اس کے بند دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ جب ان کی بیوی نے ان کو خالی ہاتھ پڑوسی کے وہاں سے آتے دیکھا تو ان کے دل سے آہیں نکل پڑی اور آنکھوں کا سیلاب پھر سے امڑ پڑا۔ بمشکل انہوں نے دل کو سنبھالا اور آنسوؤں کو اپنے آنچل سے ایک کونے میں ضبط کرتے ہوئے اپنے شوہر نامدار سے مخاطب ہوئی، کیا آپ پڑوسی کے گھر گئے تھے؟ کیا ہوا؟ کیا ان لوگوں نے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ اس سوال کا جواب حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ وہ اپنی بیوی کی بات سن کر بولے کہ اس کا دروازہ ہی بند ہے تو مدد کرنے کا کیا سوال؟ غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ایسے ہی شرمندگی و ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ صابرہ شاکرہ بیوی یہ سن کر خاموش ہو گئی اور اپنے سرتاج کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ دوستو، حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت رابعہ بصری کی ولادت اور گھر کی معاشی حالت کے سبب سوچ و فکر میں مبتلا تھے کہ اسی درمیان ان کو نیند آ گئی۔ قسمت کا ستارہ چمکا، پس مردہ چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا اور انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور بے چین دل کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شیخ اسماعیل، کوئی فکر نہ کرو، تمہارے گھر میں پیدا ہونے والی بچی عام بچیوں کی طرح نہیں ہے، یہ بہت ہی برگزیدہ بندی ہے جو مستقبل میں مقبولیات کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگی، اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 گناہ گار افراد کو خدائے قادر و قیوم بخشش کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل کو تسلی دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والی بصرہ، جس کا نام عیسیٰ جروان تھا، کے پاس ایک کاغذ پر یہ لکھ کر لے جاؤ کہ تم روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتے ہو اور جمعہ کی رات کو 400 بار، مگر گزشتہ جمعہ کی شب تم درود پڑھنا بھول گئے تھے، لہٰذا اس کے عوض ایک شخص کو 400 دینار دے دو، وہ تمہارے بھولے ہوئے کا کفارہ ہو جائے گا۔ جب صبح کا سفیدہ پردہ ظلمت کو چاک کر کے باہر نکلا اور حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھیں کھل گئیں، نیند سے بیدار ہوتے ہی دہاڑے مار کر آپ رونے لگے، مگر زبیں سے حیرت و ترہد کی علامت مٹ چکی تھی، گویا آج ان کی سب سے بڑی عید کا دن ہو۔ پھر ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی عید ہو سکتی ہے کہ اسے جلوائے جمال یار کی رانائی کا مشاہدہ کرنے کا موقع نصیب ہو گیا ہو۔ یہ ان کی نمناک نگاہوں اور قلبی تمناؤں کی معراج نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعد نماز فجر حکم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعمیل کا جامہ پہنانے کے لیے والی بصرہ عیسیٰ جروان کے دربار کی طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر چل دیے۔ وہاں پہنچنے کے بعد دربان کے ذریعے خط کو والی بصرہ کے پاس بھجوا دیا اور خود باہر کھڑے دربان کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ دربان نے والی بصرہ عیسیٰ جروان کو آپ کا خط دیتے ہوئے آپ کی آمد سے باخبر کیا۔ عیسیٰ جروان نے جو ہی دربان کے ہاتھ سے خط لے کر کھولے تو مجمون پڑھتے ہی خوشیوں سے اچھل پڑا، مسرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ برسوں سے سوئے مقدر نے نغمے گنگنانے لگے اور ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ آج انہیں ایسی بابرکت اور مقدس ہستی نے یاد کیا تھا جن کا ایک اشارہ انگشت تقدیر کا دھارا بدلنے کے لیے کافی ہے۔ وہ کشور رسالت کا سرور جو ادنا سے ادنا انسان کو بھی ہفتے اقلیم کی سلطانی عطا کر دیا ہو۔ عیسیٰ جروان خوشیوں اور جذبات کی لہروں میں بہے جا رہے تھے، بار بار ان کی زبین شوق سجدہ شکر میں جھکی جا رہی تھی۔ آج وہ اپنی قسمت پر کتنا ہی ناز کرے کم تھا۔ انہوں نے اپنے حکام کو حکم دیا کہ آج مجھے سلطان جرمی و زمانے یاد فرمایا ہے، لہٰذا اس شکرانے میں 10,000 درہم فقراء و مساکین میں تسکیم کیے جائیں اور آنے والے شخص کو 400 دینار دیے جائیں۔ حکام اپنے آقا کے حکم کی تکمیل کرنے میں لگ گئے۔ آج فقراء و مساکین کے چہرے پر بھی رونق نظر آ رہی تھی۔ پھر حکم دیا کہ آنے والے شخص کو اندر بلایا جائے تاکہ میں ان کی زیارت کر کے اپنی پیاسی نگاہوں کو سیراب کروں اور اسے ٹھنڈک پہنچاؤں۔ لیکن دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ جس کو بے کسوں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بنایا ہے، اس کا کوکب اقبال یقیناً بڑا ہی
درخشندہ ہوگا۔ پھر انہیں ملاقات کے لیے اندر آنے کی زحمت دینا ادب اور اخلاق کی قدروں کے خلاف ہے، لہٰذا مجھے خود ہی ان کے پاس جانا چاہیے۔ عیسیٰ جروان کا فرط محبت میں اپنے جذبات پر قابو نہ پانا ایک فطری امر تھا۔ عاشقانہ وارفتگی میں چلتے ہوئے حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کو آئے اور ان کے دست کو بوسہ دیا، پھر اندر تشریف لے چلنے کی درخواست کی۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے جذبہ شوق کی قدر کرتے ہوئے اندر جانے کو تیار ہو گئے۔ والی بصرہ عیسیٰ جروان کے لیے ان کی گرد آہا کو اگر پلکوں سے صاف کرنا ممکن ہوتا تو وہ اس پر ضرور عمل کرتے۔ پھر عیسیٰ جروان نے ان شخص کو اپنے تخت پر بٹھایا، پھر ان کی بھرپور تواضع کی اور رخصت کرتے ہوئے عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع کر دیا کریں۔ اس کے بعد حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے والی بصرہ عیسیٰ جروان کے یہاں سے 400 دینار لے کر اپنی ضروریت کا سامان خریدا اور گھر واپس آ گئے۔ ابھی حضرت رابعہ بصریہ مکمل طور پر ہوش مند بھی نہ ہو پائی تھی کہ والدین کریمین اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ گھر کی معاشی حالت یوں ہی تنگ تھی۔ سر سے والدین کا سایہ اٹھ جانے کے بعد مفلوق الحالی میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ تینوں بڑی بہنیں دن بھر مزدوری کیا کرتی تھی اور جو کچھ اس سے ملتا اسے چاروں بہنیں اپنے شکم کی آگ بجھاتی تھیں۔ بہنوں کے درمیان الفت و محبت کا ایک مستحکم رشتہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس رشتے کی بنیاد سچی و پکی محبت پر ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتے، مگر کسے معلوم تھا کہ بے وفا زندگی میں کوئی ایسا بھی موڑ آئے گا جہاں یہ پاک اور مضبوط رشتے بھی دم توڑتے نظر آئیں گے، اور حالات کی ستم ظریفی ایک لاڈلی بہن کو چند روٹی کے ٹکڑوں کے لیے بیچنے پر مجبور کر دیں گی۔ 105 ہجری کا سال حیات جاودانی کو ایک ایسے ہی موڑ پر لے آیا تھا جہاں خونی رشتے بھی قتل ہوتے نظر آ رہے تھے۔ پورا شہر بصرہ قحط سالی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کوئی بھی آتا تو اس کے سامنے ہاتھ بڑھا دیتے، مگر ان کے خالی ہاتھ کو بامراد کون کرتا، جبکہ آنے والے کا حال بھی کچھ اس کے مختلف نہ تھا۔ اس قحط سالی سے نہ جانے کتنوں کو موت کا زہر پینے پر مجبور کر دیا تھا۔ نوبت یہ تھی کہ عشق و عاشقی جیسے مستحکم اور مضبوط رشتوں کے دھاگے جس کو بڑے بڑے مصائب و آلام کے طوفان بھی نہ توڑ سکے تھے، آج وہ بھی تار عنکبوت ہوتے نظر آ رہے تھے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ اس قحط سالی کی تصویر کشی اپنے شعر میں اس طرح بیان کرتے ہیں، یعنی ایک بار دمشق میں ایسا کتھا پڑا کہ یار لوگ عشق و عاشقی جیسی چیز کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ قحط سالی کے بحرام نشتر نے سبھی کو گھائل کر دیا تھا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا، سب ایک دوسرے سے آنکھیں چراتے پھر رہے تھے اور وہ اسی میں اپنی بھلائی کے سامان ڈھونڈ رہے تھے۔ والدین اولاد کے لیے، بیوی شوہر کے لیے اور بہن بھائی کے لیے بوجھ بن چکے تھے۔ قحط سالی کے اس خونی پنجے کا شکار یہ بےکس و مجبور بہنیں بھی ہو چکی تھی۔ قحط کے سخت تھپڑوں نے ان بہنوں کے شگفتہ چہروں کو مار مار کر لہو لہان اور بھوک کی شدت نے انہیں تڑپا کر نیم جان کر دیا تھا۔ سڑک کے کنارے کھڑی دامن پھیلائے ہوئے ان کی خاموش اور پتھرائی ہوئی آنکھیں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی پیاسی نگاہیں کسی ایسے ہمدرد راہگیر کے انتظار میں بچھی جا رہی تھی جو ان کی تشنا لبی پر کوئی شبنم کا قطرہ رکھ سکے۔ پسینے میں پورا بدن ڈوب چکا تھا، گویا آج ہی قیامت ہونے والی ہو۔ کوئی بھی مسافر سامنے سے گزرتا اس کے آگے یہ سوچ کر کہ اپنے خالی دامن کو پھیلا دیتی کہ شاید ہمارے حال زار پر رحم کرے گا، وہ ہر مرتبہ ان امیدوں کے ساتھ آنے والوں کے آگے دستے سوال دراز کرتی، مگر ہر بار ان کے ارمانوں کا خون ہو جاتا۔ اسی درمیان دور سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر پھر سے امیدوں کا بجھا ہوا چراغ جل اٹھا۔ آنے والا وہ شخص بصرہ کا ایک مشہور و معروف تاجر عتیق تھا۔ اس کے پاس آتے ہی فاقہ زدہ بہنوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور فریاد کرنے لگی، خدا کے واسطے کچھ کھانے کے لیے دے دو، ورنہ چند لمحوں کے بعد ہمارے جسم سے سانسوں کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ تاجر عتیق ان کی درد بھری آواز سن کر رک گیا اور ان پر ایک اچٹتی نظر دوڑائی تو اس کی نگاہ خاموش بیٹی ایک چھوٹی بچی حضرت رابعہ بصریہ پر جا ٹکی جو ظاہرین مطمئن نظر آ رہی تھی۔ تاجر عتیق حضرت رابعہ بصری کی طرف متوجہ ہوا اور حیرت زدہ ہو کر سوال کیا کہ اے لڑکی، کیا تجھے بھوک نہیں لگی ہے؟ حضرت رابعہ بصری نے نقاہت زدہ لہجے میں جواب دیا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تاجر عتیق نے پھر سوال کیا تو پھر تم روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ اس پر انہوں نے کہا کہ جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگ رہی ہوں۔ حضرت رابعہ کی ان باتوں کو سن کر تاجر عتیق متعجب ہوا اور پھر سوال کیا، پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی؟ حضرت رابعہ نے فرمایا کہ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔ حضرت رابعہ کی اس ننھی سی عمر میں ایسی باتوں سے صبر و استقامت کے زور صاف جھلک رہے تھے۔
آپ کی بہنیں آپ کی ان باتوں کو سن کر تلملا اٹھی اور غصے میں جھنجھلا کر تاجر عتیق سے بولی کہ یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے یہاں سے لے کر جائیں، یہ لڑکی بڑے ہی کام کی ہے۔ بہنوں کی یہ زہر بھری آواز حضرت رابعہ کے دل میں نشتر کی طرح چپتی چلی گئی، لیکن وہ خاموش بیٹے بہنوں کی باتوں کو سنتی رہی۔ تاجر عتیق بہنوں کی باتیں سن کر اپنے کو سنجیدہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اسے لے کر ہی جاؤں گا۔ پھر اس نے ان فاقہ زدہ بہنوں کی خالی ہتھیلی پر چند سکے رکھ دیے اور حضرت رابعہ سے کہا کہ اے لڑکی تم میرے ساتھ چلو کیونکہ اب تم میری ملکیت ہو۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بار خاموش نگاہوں سے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں امڑتے ہوئے اشکوں کے گھنگور بادل برسنے کے لیے مشترب ہو رہے تھے، مگر لب پر کوئی حرف شکوہ نہ تھا۔ پہلے کی یادیں دل ناصبور کے نیاں خانوں میں کچوکے لگانے لگی۔ اس نو عمری ہی میں ان کو مصائب و اعمال نے کس طرح اپنے کٹگرے میں گھیر رکھا تھا۔ ابھی والدین کی جدائی کا زخم بھرا بھی نہ تھا کہ بہنوں نے بھی جو آخری سہارا تھی اپنے سے الگ کر کے اجنبی کے ہاتھوں سودا کر دیا۔ آپ تاجر عتیق کے ساتھ چپ چاپ جانے کو تیار ہو گئی۔ آپ بار بار اپنی سنگ دل بہنوں کی طرف اشک بھری نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کی ان بھیگی پلکوں میں صرف یہی سوال تھا کہ کیا تم نے چند سکوں کے بدلے اپنی پیاری چھوٹی بہن کو ایک غیر کے ہاتھوں بیچ ڈالا؟ لیکن بہنوں کی تاجر عتیق کے دیے سکے گننے سے فرصت کہاں تھی کہ وہ ان سوالوں کا جواب دیتی۔ انہیں تو اب بھوک سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں ان کا غم زدہ چہرہ گل شگفتہ کی طرح چمکنے والا تھا۔ ان کی بھوک تھوڑی ہی دیر میں مٹنے والی تھی۔ آخر حضرت رابعہ بصری اپنی بہنوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور وقت کے بے رحم ہاتھوں نے خونی رشتوں کا قتل کر ڈالا۔ کسی شاعر نے کیا خوب ہی لکھا ہے، بھرا ہو پیٹ تو انسان مسکراتا ہے، لگی ہو بھوک تو ایمان ڈگمگاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی بہنیں قحط سالی کی وجہ سے آپ کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی اور آپ ایک طرف کو چل دیں۔ راستے میں کسی نے آپ کو مفرور باندھی سمجھ کر پکڑ لیا اور زبردستی ظالم نے آپ کو اپنی کنیج بنا لیا اور وہ آپ سے بہت ہی مشقت بھرا کام لینے لگا۔ پھر اس نے آپ کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالا اور آپ کی بہنیں کہاں گئی ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ مگر یہ روایت زیادہ صحیح نہیں ہے، بلکہ سوانح تذکرہ نگاروں نے قحط سالی میں تاجر عتیق کے ہاتھوں بیچے جانے والے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اور رہا آپ کو کسی کا پکڑ کر کنیز بنانا پھر بیچ دینا، یہ خود الگ ایک واقعہ ہے جسے آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تاجر عتیق ایسا ظالم و زابر آقا تھا جو اپنے غلاموں اور کنیزوں سے ان کے مقدور سے زیادہ مشقت آمیز کام لیتا اور ان کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں دیتا تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کم سنی کے باوجود بھرپور محنت و مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کیا کرتی تھی۔ کبھی بھی اپنے آقا کو شکایت کا موقع نہ دیتی۔ دن کے اجالے میں اپنے مالک کے گھر کا کام کاج کرتی اور رات کے اندھیرے میں اپنے معبود حقیق کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاتی۔ پھر صبح کی پو پھٹتے ہی اپنے مالک کی رضاجوئی کے لیے گھر کے کام نپٹانے میں مشغول ہو جاتی۔ آخر دن بھر کی شدید محنت نے ان کی معصوم اور ننھی سی جان کو چکنا چور کر ہی ڈالا اور چہرے سے تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہوتے دیر نہ لگی۔ تاجر عتیق کی نظر جب ایک مرتبہ آپ کے چہرے پر پڑی تو آپ کا اسے رخ تابہ افسردہ دکھائی دیا، تو اس نے آپ کو قریب بلا کر پوچھا کہ کیا تیری طبیعت خراب رہتی ہے؟ آپ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ کوئی سوال کرتا اس سے پہلے ہی آپ بول پڑی، کیا میں اپنی ذمہ داری نبھانے میں کسی کوتاہی کی مرتکب ہوں؟ یہ سن کر تاجر عتیق حیران ہو گیا اور پھر تسلی دیتے ہوئے آپ کے کاموں کی تعریف کی۔ پھر کہا کہ تم اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا۔ آپ اپنے مالک کی بات سن کر اس کے سامنے سر جھکا دیا، لیکن اس کے باوجود آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ دن میں روزے سے رہتی اور گھر کا سارا کام کرتی اور رات کے سناٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مصروف عبادت ہو جاتی۔ دوستو، تاجر عتیق کی حیرانگی۔ حضرت رابعہ بصری اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق ایک شب اپنے رب کے حضور مشغول عبادت تھی کہ اچانک ان کے مالک تاجر عتیق کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر ادھر ادھر نظر دوڑا کر حالات کا جائزہ لیا تو آپ کے حجرے کا فاٹک کھلا پایا۔ اسے کچھ خوف لاحق ہوا اور وہ یہ جاننے کے لیے حجرے کا دروازہ کیوں کر کھلا ہے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور آپ کے حجرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جو آگے بڑھتا گیا اسی قدر اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب اس نے قریب آ کر حجرے کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ آپ خداوند قدوس کے مقدس بارگاہ میں اپنی پیشانی خم کیے ہوئے ہیں اور رو رو کر عرض کر رہی تھی
کہ اے میرے مولا، اگر میرے بس میں ہوتا تو پورا وقت تیری عبادت میں گزار دیتی، لیکن تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا دیا ہے، اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ آپ کی جبین مقدس سجدہ ریز تھی اور آپ کے سر پر نور کا ایک سایہ معلق تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تاجر عتیق تعجب کے سمندر میں غرق ہونے لگا، گویا اسے اپنی آنکھوں کی بینائی پر یقین نہ ہوا۔ اس کا پورا بدن پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ آج کا یہ واقعہ تاجر عتیق جیسے ظالم و جابر شخص کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ آج کے اس ماجرے نے گویا سخت پتھریلی چٹانوں پر سبز اگا دیا تھا۔ تاجر عتیق اپنے گزشتہ بدترین کارناموں پر شرمسار ہونے لگا۔ ماضی کے دل سوچ کرتوت اس کے جسم میں خار کی طرح گھاؤ کرنے لگے۔ وہ اپنے کانپتے بدن کو سنبھالتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس گیا اور بے خود ہو کر بستر پر گر پڑا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو سنجیدہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں سے نیند کا کبوتر اڑ چکا تھا۔ پھول جیسا نرم بستر بھی اسے کانٹوں کی سیز معلوم ہو رہا تھا۔ کروٹ بدل بدل کر صبح کی سفیدی کا انتظار کرنے لگا۔ برسوں کا خفتہ ضمیر جاگ اٹھا۔ ہمیں ان سے خدمت لینے کے بجائے انہی کی خدمت کرنی چاہیے۔ بے چینی کے عالم میں رات کا ایک ایک لمحہ سالوں کی طرح کٹ رہا تھا۔ اللہ اللہ کرتے رات کا بقیہ حصہ بھی کٹ گیا اور صبح کا سورج طلوع ہوا۔ تاجر عتیق پہلی ہی فرصت میں آپ کے حجرے میں پہنچا اور گریہ وزاری کرتے ہوئے آپ سے معافی کی فریاد کرنے لگا اور عرض کیا کہ آپ آج سے آزاد ہیں۔ اگر آپ یہاں رہنا پسند کرتی ہیں تو رہیں، ورنہ جہاں چاہیں تشریف لے جائیں۔ حضرت رابعہ بصری کو تاجر عتیق جیسے ظالم و جابر شخص کی اچانک اس کریمانہ نوازش کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئی، لیکن اس کے چہرے پر شرمندگی و افسردگی کی علامت نمایاں طور سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس لیے آپ کو معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ آپ نے تاجر عتیق سے فرمایا کہ میں تمہاری دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ یہ سنتے ہی تاجر عتیق کی آنکھوں کا پیمانہ جھلک پڑا اور وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے زبان کو حرکت دی، اور یہ ہوا کہ میں آپ سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، ہاں ایک سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ کو میری طرف سے دی جانے والی تمام تکالیف اور اس ذات کے صدقے میں معاف فرما دے جس کی آپ رات کی تنہائیوں میں عبادت کرتی ہیں۔ تاجر عتیق اپنی بھیگی ہوئی پلکوں کے بوجھ تلے دبا جا رہا تھا۔ وہ خود پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ آپ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میرا مولا تمہیں ہدایت دے۔ اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے، وہ بڑے سے بڑے مصائب و آلام کے بار برداشت کر لیتے ہیں، مگر ان کے لیے بھیگی پلکوں کا ہلکا سا بوجھ برداشت کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ نے اس اونچی حویلی میں رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں سے نکل آئیں۔ پھر ایک جھوپڑی میں مصروف عبادت الہی ہو گئی۔ نگاہ ولایت کا اثر اور طوائف کھانا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی ایک بڑی مصیبت سے نجات پائی تھی کہ اس سے بڑی مصیبت کے چنگل میں پھنس گئی۔ وہ یہی، آپ کہیں تنہا تشریف لے جا رہی تھی کہ راستے میں آپ کو اکیلا دیکھ کر کسی نے پکڑ لیا اور زبردستی اپنی کنیز بنا لیا۔ آپ جہاں خوبصورتی کا لاجوال انمول موتی اپنے دامن میں سمیٹ رکھی تھی، آپ حسن و جمال کی پیکر بھی تھی۔ آپ کی اس درجہ خوبصورتی کو دیکھ کر اس ظالم کے شہرگ میں حرص و لالچ کے کیڑے دوڑنے لگے اور وہ زیادہ روپیہ پانے کے لالچ میں آپ کو بصرہ کی طوائف کو کے ہاتھے بیچ ڈالا۔ پھر جب اس طوائف نے اپنے مخصوص زیور و لباس سے آراستہ کیا تو آپ کی خوبصورتی میں اور نکھار پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے رسم و رواج کے مطابق آپ کو سجا دھجا کر اپنے بالا خانے پر بٹھا دیا۔ اب کیا تھا، طوائف خانے کے ارد گرد دور سے آئے نادیدہ عشاق طواف کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے آپ کا شورائے حسن جنگل میں آگ کی طرح پھیل گیا۔ پھر کیا تھا، لوگ آٹھوں پہر آپ کے حسن کی مالا جپنے لگے۔ طوائف خانہ کے آس پاس مستقان تیت کا ایک جمگھٹ سا لگ گیا۔ طوائف خانہ کا مالک اپنے یہاں اچانک گراہکوں کی امڑتی بھیڑ دیکھ کر خوش تو ضرور تھا، لیکن ایک فکر اسے دل ہی دل میں کھائی جا رہی تھی، اور وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ جو گراہک ایک بار آتا ہے وہ دوبارہ اس کی طرف آنا تو دور ٹھہرا، وہ اس گلی میں کبھی جھانکتا بھی دکھائی نہیں پڑتا۔ وہ اس تشویش میں مسلسل کئی دنوں سے مبتلا تھا کہ آخر کیا بات ہے، ایسا کیوں کر ہو رہا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آخر آنے والی لڑکی کے حسن و جمال میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، پھر بھی گراہکوں کا آنا دن بدن کم کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اس گناہوں کے میخانے میں رہنے والے بدمستوں کو کیا معلوم تھا کہ خدا کے ولیوں کا مقدس قدم جہاں پڑ جاتا ہے وہاں سے برائیوں کا جنازہ نکل جاتا ہے، پھر وہ جگہ پاکیزہ و بابرکت ہو جاتی ہے، اور برائیوں اور معاشرے کے خوشگوار ماحول کو گندا کرنے والا وہ اڈا جہاں نفس کے پجاری اپنے حوث کی پیاس بجھا بجھا کر اپنے وجود کو ملا کرتے ہیں، جن کو غربت و افلاس کی مجبوریاں
اسے گنونے کام میں ملوث کر دیتی ہے، لیکن وہ جگہ اب روحوں کی توبہ کے مقدس پانی سے نہا کر پاک کرنے کی آمازگاہ بن چکی ہے۔ رقص ابلیسی میں بجنے والی پائلوں کی جھنکار کی جگہ قرآن مقدس کی سریلی تلاوتوں نے لے لی ہے۔ جو بھی انسان شیاطین کے لوادے میں اپنے ہوس کی تشنگی ختم کرنے کی غرض سے آپ کے کمرے میں داخل ہوتا، آپ اس سے کہتی کہ پہلے وضو کرو، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ جب وہ وضو سے فارغ ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہوتا، آپ اپنی نگاہ باطنی سے اس کی طرف ایک نظر دیکھتی تو وہ کانپنے لگتا، پھر آپ کے ہاتھوں پر تائب ہو کر واپس ہو جاتا۔ تقریباً اس نورانی سلسلے کی مدت 1 سال تک رہی۔ اس درمیان نہ جانے کتنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبتے انسان آپ کے ذریعے توبہ کے ساحل پر آ گئے۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں اور لاکھوں نفس پرستوں نے اپنی اس ناپاک پرستش سے توبہ کر کے دامن پارسائی میں چھپ گئے۔ آخر ایک رات طوائف خانے کے مالک نے گراہکوں کی کمی کا راز جاننے کا فیصلہ کر لیا اور وہ چھپ کر آپ کے کمرے کے سارے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اسے ماضی کے کیے گئے کبھی کارناموں کے دریا میں ڈوبتے دیر نہ لگی۔ اس کے گزشتہ کارنامے نشتر کی طرح دل میں چبھے جا رہے تھے۔ آج وہ اپنے نصیب کو بار بار کوس رہا تھا، کیونکہ اس نے نہ جانے کتنی غریب شہزادی کے دامن پارسائی کو تار تار کروایا تھا۔ آنکھوں سے ساون بھادوں کی طرح شرمندگی کے آنسو گرنے لگے۔ اس کا اپنے ہاتھوں سے تعمیر کردہ طوائف خانہ تباہی کا بدترین منظر پیش کر رہا تھا۔ رات کے باقی حصے کو کاٹنا اور زہریلے بستر پر سونا برابر تھا، لیکن صبح ہوتے ہی آہو فغا کرتے ہوئے اپنا شرمسار چہرہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے قدموں پر گر کر معافی کی فریاد کرنے لگا۔ میرا قصور معاف کر دیں، مجھے آپ کی شان و مرتبہ کا علم نہیں تھا۔ میں آج سے آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کے چہرے کا تیور بدل گیا۔ غصے میں آپ نے فرمایا، تم نے مجھے آزاد نہیں کیا بلکہ فیض کے اس دریا کو روک دیا ہے جس میں گناہ گار اپنے برسوں کے آسیہ کے داغ دھو کر مٹا رہے تھے اور اپنی میلی روح کو پاک کر رہے تھے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی آزاد نہ ہوئی تھی اور تاجر عتیق کی ملکیت میں ہی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے مالک کے کام سے کہیں تنہا جا رہی تھی کہ ایک راستے میں اچانک ایک اجنبی مرد آپ کے سامنے آ گیا۔ جو ہی آپ کی نگاہ اس پر پڑی تو آپ اپنا حواس کھو بیٹھی اور چکرا کر اس زور سے زمین پر گری کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ جب آپ کو تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو آپ اپنی حالت دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد آپ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئی، مولا میں تو پہلے سے ہی تنہا اور بے یار و مددگار تھی، اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، مگر اے میرے معبود میں ہر حال میں تیری رضا چاہتی ہوں۔ آپ کی زرد بری صدا کو سن کر عرش بری کے پائے بھی دہل کر رہ گئے اور غیب سے آواز آئی، رابعہ غمگین نہ ہو، ان قریب تجھے وہ مرتبہ حاصل ہوگا جس پر مقرب فرشتے بھی رشک کریں گے۔ جب آپ نے آواز غیبی سنی تو پورا درد و غم بھول گئی اور آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مسرت میں جھومتے ہوئے اپنے مالک کے گھر آ گئیں۔ میری امت کی ایک عورت حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ کا یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ آپ دن میں روزے سے رہا کرتی تھی اور رات میں ہر روز 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی۔ آپ کو حد درجہ عبادت میں مشغول دیکھ کر ایک شخص نے آپ سے اتنی کثرت سے نمازیں پڑھنے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں ان نمازوں کو ثواب حاصل کرنے کی غرض سے نہیں پڑھتی ہوں، بلکہ اس لیے پڑھتی ہوں کہ میرے معبود اور اس کے سچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اور جب کل میدان حشر قائم ہوگا اور لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس دن میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے مخاطب ہو کر فخر سے یہ فرمائیں گے کہ دیکھو میری امت کی ایک عورت کا ایک دن میں اتنا عمل صالح ہے۔ اللہ کی عبادت کا مقصد۔ ایک دفعہ کچھ اہل اللہ حضرت رابعہ بصری کے یہاں تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ آپ خدا کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ان میں سے ایک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم جہنم کے ان طبقات سے خائف ہو کر جن کے بھڑکتے ہوئے شعلے قیامت کے دن آسمان سے بات کر رہے ہوں گے اور ان کے اوپر سے ہمیں اس دن گزرنا ہوگا، خدا تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں تاکہ ان جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہم جنت کے خوشنما محل کی طلب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا، جو بندہ جہنم کے خوف اور جنت کی طلب میں خدا کی بندگی کرتا ہے تو وہ بہت ہی برا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو خدا سے امید و خوف نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے ہم سایہ ہیں، پھر بعد میں اپنا گھر، اس لیے ہماری نگاہ میں جنت و دوزخ کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہیں، کیونکہ عبادت الہیہ فرض عین ہے
اور کیا اگر وہ جنت و جہنم کو پیدا نہ فرماتا تو بندے اس کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے؟ حضرت رابعہ بصریہ کہ اس قول پر دل و جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ آج ہمارے درمیان کیسا وقت آ گیا ہے کہ ہم کہتے نظر آتے ہیں کہ پہلے اپنا گھر، بعد میں ہمسایہ کا خیال، جنت کو جلانے اور جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ صرف اور صرف خوشنودی الہی کی خاطر عبادت وغیرہ کیا کرتی تھی، نہ تو آپ کو اس کے بدلے جنت کے رنگین نظارے اور اس کے ہیرے جواہرات سے مزین محلات کا کوئی لالچ تھا، اور نہ ہی دوزخ کے دہکتے شعلوں کا خوف، بلکہ اس سے فقط آپ کا مقصد خداوند قدوس کی رضا طلب کرنا تھا۔ آپ خود کو عشق الہی میں اس طرح گم کر دیتی تھیں کہ خوشی و غم کا احساس بھی نہ رہتا تھا۔ آپ ایک مرتبہ اپنے خالق کے حقیقی بارگاہ میں مصروف عبادت تھی کہ آپ پر جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اہل بصرہ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں آگ کا برتن تھا اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ، اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ ایک طرف کو بھاگی جا رہی تھی۔ لوگوں نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اچنبھے میں پڑ گئے۔ یہ معاملہ ان کے لیے بڑا ہی تعجب خیز تھا۔ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور حالات سے آگاہ ہونا چاہا اور آپ سے سوال کیا کہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے اور آپ اتنے تیز قدموں سے کہاں جا رہی ہیں؟ لوگوں کی ان باتوں کو سن کر آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہے۔ لوگوں نے پھر پوچھا یہ کس کام کے لیے ہے؟ آپ نے کہا کہ پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اس کے خوف سے اللہ کی عبادت نہ کریں بلکہ فقط رضائے خداوندی کے لیے عبادت کریں، اور میں آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ جنت کے خوبصورت اور اونچے محلات اور اس کے دلکش و خوشنما باغات کی حرص سے بے نیاز ہو کر خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7 روز مسلسل روزے سے رہیں اور رات میں بھی کچھ آرام نہ کیا بلکہ ساری رات بیداری اور عبادت میں گزار دی۔ لیکن 8ویں دن جب بھوک کی شدت نے شکایت کی کہ مجھے کب تک تکلیف دو گی، ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک شخص کھانے کی کوئی چیز پیالے میں لیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ چراغ جلانے کے لیے اٹھی کہ اسی درمیان کہیں سے ایک بلی آئی اور کھانا بھرے پیالے کو الٹ دیا۔ پھر آپ نے پانی سے افطار کرنے کی غرض سے اٹھی تو چراغ بجھ گیا اور پانی کا برتن گر کر ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ نے ایک دلدوز آہ بھری اور بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئیں کہ خدایا میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت غیب سے یہ آواز آئی کہ اگر تم دنیاوی نعمتوں کی طلبگار ہو تو ہم تم کو عطا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے عوض ہم تمہارے دل سے اپنا ڈر نکال لیں گے، اس لیے کہ ہمارا غم اور غم روزگار کا ایک دل میں جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔ یہ ندائے غیب سنتے ہی آپ نے حب دنیا سے اپنے دل کو اس طرح خالی کر لیا جس طرح کوئی موت کے وقت مرنے والا شخص اس کے بعد اپنے آپ کو دنیا سے کنارہ کش کر لیا۔ بعد میں ہر صبح یہ دعا کرتی کہ اے اللہ مجھے اس طرح اپنی جانب متوجہ فرما لے کہ اہل جہاں مجھے تیرے سوا کسی کام میں مشغول نہ دیکھ سکے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بالا خانہ پر مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت رابعہ بصری انہی کے گھر کے پاس سے گزری تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرنالے سے پانی ٹپک رہا ہے۔ آپ نے اس کی وجہ دریافت کرنا چاہی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی چھت پر مصروف عبادت ہیں، اور یہ پانی کا قطرہ جو پرنالے سے گر رہا ہے وہ پانی نہیں بلکہ ان کے اشکوں کے وہ موتی ہیں جس کو انہوں نے یاد الہی میں بہایا ہے۔ یہ سن کر حضرت رابعہ بصریہ اوپر گئیں اور ان سے فرمایا آنکھوں سے یہ آنسو بہانا اگر دنیا کے دکھاوے کے لیے ہے تو اسے آپ بند کر دیں۔ آنسو کو بہانے کا کیا فائدہ؟ اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ آپ کے دل کے اندر ہی اندر نور کا ایک بحر بے قرار بن کر موجمن ہو جائے، اور اس کی پنہائیوں میں تمہارا دل اس طرح گم ہو جائے کہ تم اسے اگر تلاش کرنا بھی چاہو تو وہ نہ مل سکے، اور وہ ملے بھی تو خدا تعالیٰ کے پاس ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ کو ایسا کر دینے پر قدرت کاملہ حاصل ہے۔ آپ کی یہ باتیں اگرچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بار خاطر ہوئی، پھر بھی وہ خاموش رہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ دریائے فرات کے کنارے پر ٹہل رہی تھی کہ اسی درمیان حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں آ پہنچے اور پانی کے اوپر اپنا مصلہ بچھا کر حضرت رابعہ بصریہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آئیے یہاں ہم دونوں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت رابعہ بصری نے کہا کہ اگر آپ کا یہ فعل مخلوق کے دکھاوے کے لیے ہے تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ ایسا کرنے سے عاجز و قاصر ہیں۔
یہ کہہ کر حضرت رابعہ بصری نے ہوا کے دوش پر اپنے مسلح کو بچھا کر حضرت سفیان ثوری سے فرمایا کہ آئیے یہاں ہم دونوں نماز ادا کرتے ہیں تاکہ مخلوق کی نگاہوں سے اوجھل رہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے جو کارنامہ دکھایا ہے وہ پانی میں رہنے والی ایک معمولی سی مچھلی بھی دکھا سکتی ہے، اور جو میں نے کیا ہے وہ ایک حقیر سی مکھی بھی کر سکتی ہے، حالانکہ حقیقت کا ان دونوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ کو زیادہ باتیں کرنا ناپسند تھا، اس لیے آپ بہت ہی کم گفتگو کیا کرتی تھی، کیونکہ آپ کا اکثر وقت عبادت و ریاضت الہی میں صرف ہوتا تھا۔ آپ سے اگر کوئی بات بھی کرتا تو ان سے آپ قرآن مقدس کی روشنی میں اپنا مطلب بیان فرماتی۔ لوگوں نے ایک بار آپ سے پوچھا کہ آپ کسی سے کوئی بات کرتی ہیں تو اس کا مطلب و مفہوم قرآن مقدس کی آیتوں کی روشنی میں بیان کرتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے منہ سے قرآن کریم کی آیتوں کے علاوہ کچھ نہ نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے غیر مناسب کلمات نکل جائیں اور فرشتے اس کو لکھ ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ یعنی اس طرح کی باتیں نہ کرو جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، کیونکہ ایسی باتوں سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور سخت دل انسان خدا سے دور رہنے والا انسان ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کم گوئی میں اس حدیث پر کتنا عمل کرتی تھی، اس واقعے کے بعد اس کو ذکر کرنے کی چند حاجات نہیں۔ دوستو، حضرت رابعہ بصریہ جس طرح کم سخن تھی، اسی طرح آپ کو بلا وجہ ہنسنا بھی گوارا نہ تھا۔ پہلے تو حالات کی کشیدگی نے آپ کو ہنسنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور آپ پہم مصیبت و پریشانی میں الجھے رہیں، مگر جب حالات خوشگوار ہو گئے پھر بھی آپ کے ہونٹوں پر لوگوں نے ہنسی کے پھول کھلتے نہیں دیکھے۔ ایک بار لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کبھی ہنستی کیوں نہیں ہیں؟ خدا نے تو انسان کو ہنسنے سے منع نہیں فرمایا ہے، مگر میرے پاس ہنسنے کے لیے وقت نہیں۔ یہ سن کر لوگوں کو سخت حیرت ہوئی اور کہنے لگے کہ کیا ہنسنے کے لیے بھی انسان کو فرصت اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کے لیے بھی فرصت درکار ہے، کیونکہ اس دنیا آب و غل میں وہی شخص ہنستا ہے جس کو اطمینان قلب کی نعمت حاصل ہو، اور میں ابھی اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہوں، یعنی اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا کہ یہ عظیم مراتب آپ کو کیسے حاصل ہوئے؟ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ آپ نے جواب فرمایا کہ بے ماہیت و کیفیت۔ حضرت امام سفیان ثوری نے ایک بار آپ سے سوال کیا کہ کیا تمہیں نکاح کی خواہش نہیں ہوتی ہے؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ نکاح کا تعلق تو جسم و روح سے ہے، اور جس کا وجود ہی اپنے مالک کی حقیقی میں جمع ہو کر رہ گیا ہو تو اس کے لیے ہر شے میں اپنے مالک کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دن حضرت امام سفیان ثوری نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے ان علوم کی بابت سمجھائیے جو آپ کو خدا تعالیٰ سے بلا واسطہ حاصل ہوئے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ میں نے ایک دن تھوڑا سا سود کاٹ کر تکمیل ضروریات کے لیے 2 درہم میں بیچ دیا، اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک رکھ لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر ان دونوں درہم کو ایک ہاتھ میں رکھوں تو یہ جوڑا بن جائے گا، اور یہ بات وحدانیت کے خلاف ہے، اور یہ میری گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ بس اس کے بعد سے ہی میری تمام راہیں کشادہ ہوتی چلی گئی۔ آپ شادی کیوں نہیں کرتی؟ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں فرماتی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اور اگر تم لوگ یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً شادی کر لوں گی۔ پہلا تو یہ کہ کیا خبر میرا خاتمہ اسلام پر ہوتا ہے یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا جانے روز قیامت میرا اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا پھر الٹے ہاتھ میں۔ تیسرا وہ یہ ہے کہ یوم حساب جب جنت میں ایک جماعت کو داہنی طرف سے داخل کیا جائے گا تو نہ معلوم میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے ان تینوں سوالوں کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ، جس کے پاس اتنے غم ہو وہ شادی کی تمنا کیسے کر سکتا ہے؟ حج بیت اللہ کا سفر ذی الحجہ کا چاند جیسے ہی اپنے آب و تاب کے ساتھ فلک پر طلوع ہوتا ہے۔ عالم اسلام میں ہر طرف موسم بہرا کی آمد ہوتی ہے۔ حج کا یہ مبارک مہینہ اپنے ساتھ رحمت الہی کا ایسا موجے مارتا بحر بے کرا لے کر آتا ہے، جس میں انسان نہا کر اپنے دل کی گرد و غبار کو صاف کرتا ہے، اور اپنی آمد کی دھمک سے دنیا کے ہر کونے میں ایک ہلچل سی مچا دیتا ہے۔ اس وقت دنیا فانی کے باشندوں کی حالت دیکھنی ہوتی ہے۔ کوئی اپنے مقدر کی فیروز مندی پر نازا و فرحاں ہوتا ہے، تو کسی کی آنکھیں دیدار جمال جلوہ محبوب کے حضر میں
सावन भादों की तरह काली घटा बनकर मुसलसल बरसती रहती है और वह अपनी किस्मत को कोसता है। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इसमें गिरामी भी इन्हीं बख्त आवारों के खाने में था जिनको माशूक की ज़ियारत की इजाज़त मिल गई थी। आपने दरे जाना की ज़ियारत से मुशर्रफ होने के लिए सफ़र की तैयारियाँ शुरू कर दी। आपके पास एक कमज़ोर और लागर गधा था। आपने सामान्य सफ़र उसी पर लादा और एक काफिले के साथ सुए मंजिल को चल पड़ी। लेकिन आपका गधा बहुत नहीफ व नाथवा था और सफ़र की मशक्क़त की ताब न लाकर रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस तरह दरमियान सफ़र में सवारी की मौत हो जाने से बज़ाहिर आपके रुखे समी पर फ़िक्र व तरद्दुद की सिलवटें नुमायाँ हो गई। इस बात को आपके हम सफ़र काफ़िला वालों ने महसूस किया और आपसे अज़राए मेहरबानी गुजारिश की कि आपका सामान हम लोग अपनी सवारियों पर रख लेते हैं और अपना सफ़र जारी रखते हैं। लेकिन आपने उन लोगों से फरमाया कि मैंने तुम्हारे भरोसे पर सफ़र नहीं किया है। आपका जवाब सुनकर अहले काफ़िला न चाहते हुए भी आपको इस बेआब व गया सहरा में तन्हा छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। उन लोगों के चले जाने के बाद आपने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, क्या एक आजिज़ के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है? पहले तो तुमने मुझे मेरे घर की ज़ियारत के लिए बुलाया, फिर रास्ते में ही मेरे गधे को मार डाला और मुझे इस बेयाबान जंगल में अकेला छोड़ दिया। अभी आपका यह शिकवा भरा जुमला ख़त्म भी न हुआ था कि आपका मुर्दा गधा पहले से ज़्यादा तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हुआ। आपने फिर से उस पर अपना तोशाए सफ़र रखा और अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ किया। एक रावी का बयान है कि एक अरसा बाद मैंने उस गधे को फ़रोख्त होते हुए मक्का मुअज़्ज़मा के बाज़ार में अपने माथे की आंखों से देखा। गोया अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से उस गधे की उम्र दराज फरमाई। आप जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुँची तो कुछ दिनों तक जंगलों में रही और बारगाह रब्बुल उला में इल्तजा की कि ए खुदा, मैं गमगीन इसलिए हूँ कि मेरी तख्लीक खाक से हुई है और काबा की तामीर पत्थर से, लिहाजा मैंने तुमसे बिला वास्ता मिलने की ख्वाहिश रखती हूँ। चुनांचे उस वक्त निदा आई कि ए राबिया, क्या तू निज़ाम आलम को तह व बला करके तमाम अहले आलम का खून अपनी गर्दन पर लेना चाहती है? क्या तुझे नहीं मालूम कि जब मूसा कलीमुल्लाह ने दीदार की तमन्ना की तो हमने अपनी तजल्लियाँ की अदना झलक कोह तूर की चोटी पर डाली। वह रेज़ा रेज़ा हो गया और मूसा इसकी ताब न लाकर बेहोश हो गए। उन्हीं 11 मखमूर में से एक मेकश जामे जाना हज़रत इब्राहिम बिन अदम 161 हिजरी मुताबिक 778 ईस्वी के ज़ाते मुक़द्दस हैं। आप एक बुलंद पाया बुज़ुर्ग और वली कामिल हैं। जब आप सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं तो आपकी हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ न थी। आपने अज़्म सफ़र से पहले यह अहद कर लिया कि मैं हर कदम पर 2 रकात नमाज नफल अदा करता जाऊँगा। जब आपने सफ़र का आगाज़ किया तो मुकम्मल 14 साल बाद मक्का मुकर्रमा पहुँचे। आप दौरान सफ़र यह शेर भी गुनगुनाते जा रहे थे, जिसका तर्जुमा है, दूसरे लोग तो कदमों से चलकर पहुँचते हैं, लेकिन मैं सर और आंखों के बल चलकर पहुँचूंगा। और हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी इधर बसरा से खाने काबा की ज़ियारत के लिए चल पड़ी। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो उनके चेहरे पर हैरानी व परेशानी और सोच व फिक्र के बादल छा गए, इसलिए कि खाने काबा अपनी जगह से गायब था। हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह यह सोच कर रोने लगे कि शायद यह मेरी आंखों का कसूर है। इतने में गैब से आवाज़ आई कि इब्राहिम, तुम्हारी आंखें अपनी जगह सही व सालिम हैं, इनका कोई कसूर नहीं, बल्कि काबा ही अपनी जगह मौजूद नहीं है। आज हमारी एक बंदी राबिया काबा का तवाफ़ करने आ रही है। काबा उसी के इस्तकबाल के लिए गया हुआ है। यह गैबी निदा सुनकर हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह को शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने गिरिया वजारी करते हुए अर्ज़ किया कि मौला, वह कौन सी ऐसी मुक़द्दस हस्ती है जिसका खैर मकदम खुद काबा जाकर कर रहा है। इधर जब हज़रत राबिया बसरिया अलैह रहमा की नज़र खाना काबा पर पड़ी तो देखा कि खाना काबा चला आ रहा है। तो आपने फरमाया कि मुझे मकान की ज़रूरत नहीं, मकीन की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे हुस्न काबा से ज़्यादा जमाल खुदावंदी की दीद की तमन्ना है। चुनांचे थोड़ी देर बाद जब हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी निगाह उठाई तो देखा कि सामने हज़रत राबिया बसरिया एक लाठी के सहारे कशा कशा चली आ रही हैं और खाना काबा अपनी जगह पहुँच गया। उन्होंने हज़रत राबिया बसरिया से अर्ज़ किया कि ए राबिया, तुमने निज़ाम आलम को क्यों दरहम बरहम कर रखा है? यह सुनकर हज़रत राबिया बसरिया अलैह रहमा ने फरमाया कि मैंने तो नहीं, हाँ तुमने एक हंगामा खड़ा कर रखा है जो 14 बरसों बाद खाने काबा तक पहुँचे हो। उन्होंने कहा कि मैं हर कदम पर 2-2 रकात नमाज पढ़ता हुआ आया हूँ, इसलिए इतनी ताख़ीर हो गई है। इस पर हज़रत राबिया बसरिया ने फरमाया, तुमने नमाज़ें पढ़ पढ़ कर फासला तय किया है
اور میں عز و نیاز کے ساتھ یہاں تک پہنچی ہوں۔ پھر ارکان حج کی ادائیگی کے بعد حضرت رابعہ بصریہ نے بارگاہ رب العزت میں رو رو کر عرض کیا کہ اے خداوند قدوس، تو نے حج پر بھی اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اور مصیبت میں صبر کرنے کا بھی، لہٰذا اگر میرا حج قابل قبول بارگاہ نہیں تو پھر مصیبت پر صبر کرنے کا ہی اجر عطا فرما دے۔ اس لیے حج جیسی عبادت مقبول نہ ہونے سے بڑھ کر اور کون سی مصیبت بڑی ہو سکتی ہے۔ سفر آخرت کا منظر۔ حضرت رابعہ بصریہ جب اپنے سفر آخرت کے قریب تھی، اس وقت آپ کے گھر میں مشائخین اعظام کا ایک بہت بڑا گروہ جمع تھا۔ آپ نے مجلس میں حاضرین مشائخین کرام سے فرمایا کہ آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیں اور فرشتوں کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ چنانچہ یہ سن کر سارے مشائخین و دیگر حضرات جب اندر سے باہر چلے آئے تو آپ نے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد گھر کے اندر سے یہ آواز سنائی دی کہ یعنی یہ نفس مطمئن ہو جا اور اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ پھر کچھ دیر بعد اندر سے یہ صدا آنی بند ہو گئی۔ لوگوں نے جب اندر کا معائنہ کیا تو آپ کی روح قبض سے پرواز کر چکی تھی اور صبر و رضا کا بلبل خاموش ہو چکا تھا۔ مشائخین کرام کا قول ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ خدا کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہ کی اور نہ ہی کبھی درد و غم میں کسی کی کوئی پرواہ کی۔ آپ کا مخلوق سے تو کچھ طلب کرنا دور کی بات، بلکہ اپنے خالق و مالک سے بھی کچھ نہ مانگا، اور اس انوکھی آن و بان اور شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا آب و گل سے تشریف لے گئیں۔ آپ کی وفات 185 ہجری میں اور آپ کی عمر شریف 88 سال پر محیط ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے وصال کے بعد ایک شخص نے خواب میں آپ کو دیکھا تو اس نے آپ سے پوچھا کہ قبر میں منکر نکیر نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب منکر نکیر نے آ کر مجھ سے سوال کیا کہ من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، میں نے ان سے کہا کہ واپس تشریف لے جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ اتنی مخلوق ہونے کے باوجود تو نے کمزور عورت کو کبھی بھی فراموش نہ کیا، تو پھر وہ تجھے کیسے بھول سکتی ہے، جبکہ دنیا میں اس کا تیرے سوا کسی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ تو پھر ملائکہ کے ذریعے سوال و جواب کا معاملہ کیسا؟ قبر سے آواز آئی۔ حضرت محمد اسلم توسی اور حضرت نعیم توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیابانوں میں 30,000 مسافروں کو پانی پلایا۔ پھر حضرت رابعہ بصریہ کے مزار پر آ کر عرض کیا کہ تیرا تو یہ قول تھا کہ میں دونوں جہاں سے بے نیاز ہو چکی تھی، لیکن آج تیری وہ بے نیازی کہاں چلی گئی؟ اتنا ہمیں کہنا تھا کہ حضرت رابعہ بصریہ کی قبر سے یہ صدا آئی کہ جس چیز کا میں مشاہدہ کرتی رہی اور ابھی کر رہی ہوں وہ میرے لیے باعث برکت ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ فرماتی ہیں کہ انسان کا ایسے اچھے کاموں میں مشغول رہنا جن سے لوگوں کی بھلائی ہو بزرگی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے وقت کے بلند پایا ولیہ تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس پوری داستان کو سنا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ ہر ایک انسان کو اللہ کے ولیوں کے بارے میں پتہ لگے اور ان کی شان کے بارے میں پتہ لگے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے۔ اور دوستو، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل۔